بہمنی فاؤنڈیشن قلعہ گلبرگہ کے زیر اہتمام بہمنی سلطنت کا 677واں یوم تاسیس فاؤنڈیشن ڈے منایا گیا۔ بانی بہمنی سلطنت علاء الدین حسن بہمن شاہ کی الند روڈ گلبرگہ پر قادری چوک سے نزد واقع گنبد میں ان کی مزار پر غلاف اور چادر گل کی پیشکشی کے بعد سلام پڑھا گیا اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ بہمنی فاؤنڈیشن قلعہ گلبرگہ کے زیر اہتمام پچھلے 20 سالوں سے ہر سال یہ پروگرام منعقد کیا جاتا رہا ہے۔ مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور گلبرگہ شہر کی معروف شخصیات نے اس پروگرام میں شرکت کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بہمنی سلاطین کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے بہمنی دور کی سنہری تاریخ سے نئی نسل کو واقف کروانے، گلبرگہ میں بہمنی میوزیم قائم کرنے، بہمنی سلطنت کا فاؤنڈیشن ڈے سرکاری سطح پر منانے اور بہمنی دور کی تاریخی عمارتوں کے تحفظ پر مسلم قائدین، وزراء اور MLAs کو توجہ دینے پر زور دیا۔ بہمنی سلطنت کا یوم تاسیس فاؤنڈیشن ڈے 677واں فاؤنڈیشن ڈے آج یہاں پر منایا گیا۔ بہمنی سلطنت کے بانی علاء الدین حسن بہمن شاہ کے گنبد پر چادر چڑھائی گئی اور پھر گل چڑھائے گئے اور پھر فاتحہ خوانی ہوئی اور تمام احباب اس میں شریک ہوئے۔ یہ تقریب ہر سال منعقد کی جاتی ہے جس کے لیے میں محمد ایاز الدین پٹیل اور رحمان پٹیل اور اسماعیل کوئن کلیکٹر اور سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ جناب قاضی رضوان الرحمان صدیقی مشہود کی ہے۔ ان لوگوں کی دلچسپی سے ہر سال یہ یوم تاسیس کے موقع پر یہاں پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہمنی سلطنت کا جو ڈیوریشن تھا وہ 1347 سے 1527 تک یعنی 180 سال بہمنی سلطنت قائم رہی اور بہت ہی تاریخی سلطنت رہی۔ دکن کی پہلی مسلم سلطنت کا اس کو اعزاز حاصل ہے اور اس حکومت میں بہت شاندار کارنامے انجام دیے گئے۔ رعایا کی فلاح و بہبودی کو بہت زیادہ بہمنی سلطنت میں اہمیت دی گئی اور ہندو مسلم یکجہتی کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے، اس کے باوجود ہم گلبرگہ شہر میں 835 کروڑ روپے کا جو 24/7 پانی سپلائی اسکیم کی جو ہے نلوں سے پانی سربراہ کرنے کا وہ کئی سالوں سے پینڈنگ ہے، تکمیل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب 24 گھنٹے نل میں پانی آئے گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہمنی دور کا جو ایڈمنسٹریشن تھا اس دور میں ہر گھر میں نل آتے تھے، آب رسانی کی جاتی تھی۔ بہت ہی سماجی کام، ترقیاتی کام بہمنی دور میں کیے گئے، اس کی نظیر آج کی حکومتیں پیش نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو مسلم حکمران تھے وہ بہت ہی رعایا پرور تھے اور سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ ان کے پیش نظر رعایا مخلوق کی فلاح و بہبود ہوا کرتا تھا۔ تو اس موقع پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ہی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے۔ بہت سنہری تاریخ ہمارے حکمرانوں کی ہے۔ دکن میں اگر آپ دیکھیں گے تو 601 سال تک مسلم حکومتیں یہاں پر قائم رہی نظام کی حکومت کو ملا کر، اور شمالی ہند کی اگر کریں تو 1000 سال تک مسلم حکمرانوں نے یہاں پر حکومت کی۔ ہم پیچھے نہیں ہیں۔ آج 10 سال حکومت کر کے لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہاں پر یہ شعر کہنا پڑتا ہے کہ اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، اپنی رہنمائی پہ اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا۔ نسل کو آج کی تاریخ ہمارے حکمرانوں کی بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نسلیں بھی اپنی تاریخ پر فخر کر سکیں۔ میں آخری میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہمنی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے، بہمنی دور کی تاریخ کو یاد دلانے کے لیے گلبرگہ میں ایک میوزیم قائم کیا جانا چاہیے اور یہ جو بہمنی سلطنت کا یوم تاسیس ہے اس کو سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری تمام تنظیموں کو، ہمارے تمام اداروں کو، مسلم قائدین کو، مسلم MLAs کو، مسلم وزراء کو حکومت سے نمائندگی کرنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی تاریخ نہیں بلکہ اس ملک،
اس علاقے میں کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تہذیب کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی بہمنی سلطنت میں بہت کام کیے گئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بہمنی سلطنت کی تاریخ کو پھر سے یاد کیا جائے، اس دور کے کارناموں کو یاد کیا جائے. بہمنی فاؤنڈیشن ڈے کے بنیاد پر ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے تھے. علاؤالدین بہمنی سلطنت یہاں سے شروع ہوئی. آج کے دن 677 سال پہلے بہمنی ڈائناسٹی کا آغاز گلبرگہ میں ہوا. ہندوستان کے تقریباً ریاستوں میں اس پرمسرت موقع پر ہم ان کی مزار شریف پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم تمام شہریان گلبرگہ یہاں پر جمع ہوئے تھے. اور میں چاہوں گا اس چینل کے ذریعے میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف کرناٹکا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو سیریسلی نوٹ لیں کہ آنے والی جنریشن کو یہ بتائیں کہ بہمنی ڈائناسٹی کیا تھی، کیا کارنامے تھے، کیا اچیومنٹ تھے ان کے. یہ ہماری نئی جنریشن کو بتانے کی سب ضرورت ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں. اس لحاظ سے خاص کر گورنمنٹ آف کرناٹکا اس کے اندر اگر انٹرسٹ لے کر اگر کام کیا جاتا ہے تو نیو جنریشن کو آنے والے دنوں میں خاص کر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تعلیم کے حساب سے رکھا جا سکتا ہے. اس کو رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا دور بہت بڑا دور تقریباً ہندوستان کی آدھی ریاستوں پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے. اولیاء کرام سے ان کی وابستگی ہی ان کو یہاں تک ہے نا لے کر آئی ہے. اب یہاں پر جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک شروعات ہوئی ہے. اس کو ہمارا اپنا ہے نا کام ہے کہ ہم اور لوگوں کو جوڑ کر یہ ہمارے تاریخی مقامات کو ان کی ہے نا صحیح ہے نا تحفظ کرے. ہند کی عظیم سلطنت بہمنیہ کے بانی سلطان علاؤالدین حسن بہمن شاہ کے مقبرے پر ہم لوگوں نے حاضری دی. چادر گل کی پیشکشی، فاتحہ خوانی اور دعائے خیر کا اہتمام کیا گیا. سلطان علاؤالدین حسن بہمن شاہ ایک نیک اور رعایا پرور بادشاہ گزرے ہیں. یہ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے. انہوں نے ہی سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کی مسجد جو دولت آباد قلعے میں ہے وہاں پر سلطان علاؤالدین حسن بہمن شاہ کی تاج پوشی بحیثیت دکن کے پہلے سلطان کے حیثیت سے ان کی تاج پوشی عمل میں آئی. سلطان علاؤالدین حسن بہمن شاہ نے 11 سال 2 ماہ 7 دن انہوں نے حکومت کی اور اپنے اس قلیل عرصے میں انہوں نے بہمنی سلطنت کے دائرے کو نہایت وسعت بخشی. بہمنی سلطنت کا جو دائرہ تھا وہ 5 صوبوں پر مشتمل تھا. 5 صوبے اس کے ہوا کرتے تھے اور 5 صوبوں میں نہایت ہی حسن تدبیر کے ساتھ وہ امور سلطنت کو انجام دیتے تھے. تجارت کو فروغ دیا، صنعت کو فروغ دیا، تہذیب و تمدن کو فروغ دیا. تعمیرات بلند پیمانے پر تعمیرات کیے گئے اور رعایا کے لیے تمام تر سہولتیں سلاطین بہمنیہ نے پیش کی. اور یہ سلاطین بہمنیہ کا ہی اعزاز ہے کہ اس جنوبی ہند میں انہوں نے سب سے زیادہ بھائی چارے کو فروغ دیا اور یہاں پر رعایا کے لیے ان کے روزگار کے لیے ذرائع انہوں نے پیدا کیے اور مل جل کر رہنے کی انہوں نے ایک بہترین یہاں پر جو ہے نا راستہ انہوں نے فراہم کیا. یہ حکومت تقریباً 180 سال قائم رہی اور اس کے 18 بادشاہوں نے یہاں حکومت کی اور 180 سالوں میں ایسے گرا قدر کارنامے اس حکومت نے انجام دیے ہیں کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی. پوری دنیا سے لوگ اس سلطنت کے لیے دنیا بھر کے علماء، فضلاء اور فنکار یہاں آتے تھے اور ان کی خوب پذیرائی سلاطین بہمنیہ کرتے تھے. سلطان محمد شاہ بہمنی کے بعد سلطان علاؤالدین حسن گنگو بہمنی کے بعد محمد شاہ بہمنی بادشاہ ہوئے، مجاہد شاہ بہمنی بادشاہ ہوئے، داؤد شاہ بہمنی اور محمود شاہ بہمنی. ان 5 سلاطین کی تاج پوشی حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے عمل میں آئی ہے اور یہ پورے سلاطین بزرگان دین سے جڑے ہوئے تھے. آج یہ جو سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کو جو اقتدار ملا ہے، یہ صوفی بزرگوں کی دعاؤں سے ملا ہے. سلطان علاؤالدین حسن گنگو بہمنی کے بارے میں ایک بات یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا جو بنیادی ہے ان کی سلطنت کے استحکام میں اور دوام میں. اس بات کو
تاریخ فرشتہ کے مورخ قاسم فرشتہ نے لکھا ہے، اور وہ حوالہ دیتے ہیں شیخ عین الدین گنج العلم رحمۃ اللہ علیہ، جو جنیدی صوفی بزرگ ہیں، 132 کتابوں کے وہ مصنف رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ان کی ایک کتاب ملیحات کے حوالے سے علاء الدین حسن گنگو بہمنی کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی نے سلطان محمد علاء الدین حسن گنگو بہمنی سے پوچھا کہ تمہارے پاس نہ فوج بڑی ہے نہ اسلحہ زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اپنی سلطنت کو کیسے وسعت دی اور دور دراز ملکوں پر کیسے تم نے حکومت کی؟ تو سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی کہتے ہیں کہ یہ دو باتوں کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے ہر ایک کے ساتھ مروت کا معاملہ کیا، مروت سے پیش آیا۔ دوسری جو میرے اندر عادت ہے وہ سخاوت ہے۔ مروت اور سخاوت کرنے میں نے اپنے پرائے کی تخصیص نہیں کی، ہر ایک کے ساتھ مروت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا، اور سخاوت کرنے میں بھی میں نے دشمن دوست اپنے پرائے کی تخصیص نہیں کی، ہر ایک کے ساتھ اپنے اور پرائے کے ساتھ دوست اور دشمن کے ساتھ یکساں سخاوت میں نے کی ہے۔ یہی دو خوبیوں کی وجہ سے دور دراز ملکوں کے حکمران میرے تابعدار ہو گئے اور میری سلطنت وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ یہ اہم ترین خدمات انہوں نے انجام دیے، ان کی 18 پشتوں نے یہاں حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سلاطین بہمنیہ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔